اسے 1 مہینے میں شہزاد کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عفان نے انسانیت کے ناطے اس کا ہر ممکن طرح سے علاج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن آخری سٹیج پر ہونے کی وجہ سے شہزاد سروائیو نہ کر سکا۔ جبکہ نکہت بیگم اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی تھی، وہ پاگل ہو گئی تھی۔ عروہ نے انہیں سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا، جس کے باعث اسے پاگل خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ عروہ کو اپنی تائی کی حالت دیکھ کر برا تو بہت لگا تھا، لیکن وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ شاید یہ ان کا نصیب تھا یا مکافات عمل تھا۔ جو پہلے آخرت میں ہوتا تھا، اب دنیا میں ہی لوگوں سے نکل جاتا۔ دانیال سے خفا ہونے کے بعد نور نے اچھی خاصی نیند پوری کی تھی۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تو اپنے پاس دانیال کو دیکھ کر مسکرائی۔ اٹھ گئی ٹڈی، تمہاری نیند پوری ہو گئی؟ میں کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم گھر میں رہ کر اپنی نیند پوری کرو گی تو میں بھی شادی میں چلا جاتا۔ دانیال نور کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے مسکرا کے اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ اپنی بتیسی اندر کریں۔ نور نے اس کی بات سن کر غصے سے اسے دیکھتی اپنا منہ موڑ گئی۔ اچھا ٹڈی، غصہ نہ ہو، میں مذاق کر رہا ہوں۔ اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ تم نے کب سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ دانیال اس کو زبردستی بیڈ سے اٹھاتا واش روم کی طرف اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ لے جانے لگا۔ نور کو واش روم لے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلتا کچن کی طرف رک کر گیا۔ نور فریش ہو کر صوفے پر بیٹھی دانیال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور پھر غصے میں آ کر اس نے دانیال کو سزا دینے کے لیے کمرے میں آتے ہی اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی، اور اب اسے بہت بھوک لگی تھی۔ دانیال کمرے میں آیا تو نور کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر کھانا ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر نور کو کھلانے لگا۔ نور نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کمرے میں 4-5 منٹ چکر لگوائے اور پھر بیڈ کی طرف بڑھا نور کو بیڈ پر لٹایا۔ تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں یہ برتن کچن میں رکھ کر آتا ہوں، پھر دونوں نیچے چلتے ہیں، تب تک مام ڈیڈ بھی آ جائیں گے۔ نور بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اپنی کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں ہلکا سا درد ہوتا محسوس ہوا۔ دانیال کو نیچے گئے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے۔ نور کو دانیال پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ درد وقفے وقفے کے بعد آ رہا تھا تو کبھی جا رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ دانیال کو آواز دی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے دانیال تک آواز پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نور کے چہرے پر تکلیف کے آثار کے ساتھ ساتھ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ درد کی ایک لہر پیٹ میں اٹھی تو اس نے بیڈ شیٹ پر گرفت مضبوط کر لی اور گہری گہری سانس لینے کی کوشش کی، مگر درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ اسے دانیال پر شدید غصہ آیا۔ وہ نیچے آخر اتنی دیر کیا کر رہا تھا؟ دانیال کچن میں برتن رکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کے موبائل پہ زوروں شوروں سے رنگ ہوا۔ موبائل جینز کی پاکٹ سے نکالتے دیکھا تو اپنے مینیجر کا نمبر دیکھ کر اسے یس کرتے کان سے لگایا۔ دانیال نے فون کان سے لگاتے سلام کا جواب دیا۔ ہاں ہیلو، بولو ثاقب، خیریت؟ اس وقت کال کی؟ سر، اس ٹائم آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذرت۔ کل جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنی تھی، اگر آپ فارغ ہیں۔ ثاقب تیزی سے بولا۔ دانیال لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے میٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ وہ نور کا سوچتے جلدی سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی ضروری بات نکل آئی تھی جس کی وجہ سے اسے سالو کرنے میں 15-20 منٹ لگ چکے تھے۔ وہ جلدی سے نور کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر گفتگو لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اوپر کمرے میں نور کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ کال ختم کرنے کے بعد دانیال کی موبائل پر نظر پڑی تو 25 منٹ کی ان کی کال چلی تھی۔ نور کا سوچتے وہ جلدی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دانیال نور کی حالت دیکھتا فوراً سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ نور نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھیں اور بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے زرد ہو چکا تھا۔ پسینے کی ننھی بوندیں اس کی پیشانی پر نمودار ہو چکی تھیں۔ درد کی شدت سے اس کے پورے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو چکی تھی
اب اس کے لیے یہ درد برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نور کو اس حالت میں دیکھ کر دانیال کو اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں نور کو اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ نور، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ وہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر بولا۔ دانیال کی آواز سنتے نور نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ دانیال، درد ہو رہا ہے۔ دانیال کو دیکھتے وہ اٹک اٹک کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نور کی حالت دیکھ کر دانیال کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور حدیقہ خانم کو کال ملائی، مگر دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ موم، کال اٹھائیں پلیز۔ دانیال کی آواز میں بے چینی تھی۔ نور کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور دانیال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے نور کے قریب بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ گھر میں اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا اور دانیال کو فوراً نور کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نور کے لیے پانی کا گلاس بھرا، مگر وہ اسے پینے کے قابل نہیں تھی۔ دانیال نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، نور کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بیک سیٹ پر لٹائے ہاسپٹل کا رخ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ زرون خان کو کالز ملانے لگا، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ ڈیڈ، نور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے پاس والے ہسپتال لے کے جا رہا ہوں، آپ موم کو لے کر وہیں آ جائیں۔ دانیال پریشانی سے بولا۔ اللہ خیر کرے، ہم آتے ہیں۔ زرون خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور کال کٹ کر دی۔ 30 منٹ بعد دانیال مسلسل پریشانی سے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ نور کا تکلیف دہ چہرہ مسلسل اس کے چہرے کے سامنے منڈلا رہا تھا۔ دانیال، آرام سے بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہے بیٹا، پریشان نہ ہو۔ حدیقہ خانم نے اس کو لگاتار چکر کاٹتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ پتہ نہیں موم، نور کیسی ہوگی، مجھے بھی اندر جانا چاہیے تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ افسوس سے بولا۔ تو زرون خان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ چپ کر کے یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، اندر جانا چاہیے تھا، زرون خان نے اسے گھور کر کہا۔ دانیال بھی منہ بناتا ہوا حدیقہ خانم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر دانیال، ماشاءاللہ سے رب نے آپ کو 2 رحمتوں سے نوازا ہے، ڈاکٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ حدیقہ خانم اور زرون خان نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ ان کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ بیٹیوں کا سن کر تو دانیال کا ایسا حال تھا، خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رب نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو دانیال، حدیقہ خانم، زرون خان نے باری باری اسے مبارکباد دی۔ دانیال کوریڈور میں ہی رب کے آگے سجدہ ریز ہوا۔ اسے اس وقت جتنی خوشی ہو رہی تھی وہ دینے والا اس کا رب تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے اس قابل بنایا میں 2 بیٹیوں کو پال سکوں، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر، میں کب تک اپنی بیٹیوں کو دیکھ سکتا ہوں اور اپنی بیوی کو؟ دانیال نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بے چینی سے کہا تو دانیال کی بے چینی دیکھتے ہوئے سب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کی دونوں بیٹیوں کو شیشے میں رکھا گیا ہے، جڑواں ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی کمزور ہیں۔ آپ کی وائف نے کافی ہمت دکھائی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی تکلیف سہ کر۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی وائف کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتی ہوئی چلی گئی، جبکہ دانیال ایک بار پھر خوشی سے زرون خان کے گلے لگ گیا۔ حدیقہ خانم نے خان حویلی کال کر کے سب کو خوشخبری سنائی، ساتھ آمنہ مشال کو بھی کال کی۔ تھوڑی ہی دیر میں نور کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت روم میں زرون خان، حدیقہ خانم اور دانیال موجود تھے۔ آمنہ اور مشال نے بہت ضد کی ہاسپٹل آنے کی، لیکن حدیقہ خانم نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ صبح آ جائیں۔ دونوں بچیوں کو بھی شیشے سے نکال کر نور کے پاس لایا گیا۔ بیڈ کے پاس 2 جھولے رکھے گئے تھے جس میں دانیال خان کی دونوں شہزادیوں کو رکھا گیا تھا، جن کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ سب نے نور کو مبارکباد دی، جسے اس نے خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا۔ اللہ نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، دونوں ہی بہت پیاری تھیں، کمزور تھیں لیکن نین نقوش دونوں کے سیم تھے اور دانیال خان پر گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھنے والا انسان
چند منٹ تو مبہوت ہو کے رہ جاتا۔ مبارک ہو میری زندگی۔ نور کے ماتھے پر بوسہ دیتے دانیال نے جان نثار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خیر مبارک دانی۔ نور نے شرماتے ہوئے سر کو بائیں جانب موڑ لیا اور نور کے رخ موڑنے پر دانیال کا کہکا لگانے کو دل کیا، لیکن موم ڈیڈ کے روم میں موجود ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے کہکے کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اس کی ٹڈی 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی شرما گئی تھی۔ ماشاءاللہ نور، بیٹیاں تو بہت ہی پیاری ہیں۔ عتیقہ خانم نے اپنی دونوں نواسیوں کی نظر اتار کر کہا۔ مجھ پر گئی ہیں نا؟ دانیال نے اپنی بتیسی نکالتے ہوئے کہا تو نور نے گھور کر دانیال کو دیکھا۔ اگر آپ پر گئی ہوتی کوئی میری بیٹیوں کی تعریف بھی نہ کرتا۔ دونوں مجھ پر گئی ہیں، اس لیے اتنی کیوٹ اور پیاری ہیں۔ تم دونوں پر نہیں گئیں، اپنے بابا پر گئی ہیں، یعنی کہ مجھ پر۔ زرون خان نے کئی نوٹ اپنی نواسیوں کے سر پر سنوارے اور نرس کو دے دیے۔ ہاں ڈیڈ، میں بھی تو آپ پر ہی گئی ہوں، یعنی یہ دونوں میرا اور آپ کا مکسچر ہیں۔ نور نے دانیال کو دیکھ کر ناک سکیڑ کر کہا۔ تم گھر چلو ذرا، پھر بتاؤں گا کس پر گئی ہیں اور کس کی محنت کی وجہ سے یہ دونوں پیدا ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا جھک کر دانیال نے نور کے کان میں سور پھونکا، جسے سن کر وہ سر تا پیر سرخ ہوتی سسٹ پٹا گئی۔ تھوڑی دیر بعد بچیوں کو ہوش آیا تو حدیقہ خانم نے ان میں سے سنہری آنکھوں والی گڑیا کو اٹھایا، جبکہ زرون خان نے سیاہ آنکھوں والی شہزادی کو اٹھایا۔ ایک کو نور اور دوسری کو دانیال کو پکڑا دیا۔ دانیال کو اتنی چھوٹی بچی کو پکڑتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ اپنی باہوں میں اپنی اولاد کو محسوس کر کے دانیال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ الگ ہی احساس تھا جو دانیال کو باپ بن کر محسوس ہوا تھا۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے خود پر گرم سانسیں محسوس ہوئیں اور گردن پر سرسراتی انگلیاں۔ عروہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو خود پر جھکے عادل خان کو پا کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ عادل، اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ اتنی جلدی لیٹ گئی، مجھ سے داد وصول کر لیتی، غضب لگ رہی تھی آج۔ عادل نے اس کی سرخ نیند بھری آنکھوں میں دیکھا اور اس کے رخسار پر اپنی ناک رگڑی۔ میری نیند خراب کرنے کا مقصد؟ وہ اتھل پتھل سانسوں سے پوچھنے لگی، اور پوچھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ انتہائی بکواس سوال پوچھ لیا ہے۔ آخر کیا ہی ہو سکتا ہے اس کے بے باک پروفیسر کا مقصد؟ عادل اس کے بچگانہ سوال پر ہنس پڑا۔ باپ بننے کے مقصد سے، وہ کہکا لگا کر بولا۔ عروہ نے سرخ پڑتے اپنی دھندلی آنکھیں بند کیں اور تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر اپنا چشمہ اٹھا کر پہن لیا۔ موٹو، مجھے اندازہ نہیں تھا تم یوں میرا اس حسین روپ میں استقبال کرو گی۔ میں تو سمجھا تم نے کپڑے تبدیل کر لیے ہوں گے۔ اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے شرارت سے اس کے سراپے کو دیکھا تو وہ منہ پھیر گئی۔ میں اتنی اچھی نہیں ہوں جو آپ کے لیے بند سنور کر انتظار کروں۔ وہ اس کی گرم سانسیں گردن پر محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی۔ عادل اس سے اٹھتی جانان پرفیوم کی خوشبو میں گہرے سانس بھرتا مدہوش سا ہو گیا۔ اچھا نا، سوری یار، بھول جاؤ اس بات کو۔ اب ویسے بھی 2 دن اب تم یہیں رہو گی؟ اس کی شارک پر انگوٹھا پھیرتے پوچھا۔ آپ یہاں کیوں اور کیسے آئے؟ گھر کا دروازہ تو بند ہے۔ عادل پلیز جائیں، وہ اسے خود سے دور کرتی التجائیہ بولی۔ عادل اس کی بکھری سانسوں پر ہنس پڑا۔ جا رہا ہوں عادل کی جان، میں تو صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی اکیلے، تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ وہ اس کی شارک کو لبوں سے چھو کر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرنے لگا۔ عروہ آنکھیں میچے اس کے دہکتے لمس پر اس کے شانوں کو پکڑے مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ ویسے موٹو، ایک مزے کی بات بتاؤں؟ تھوڑی سے پکڑ کر عروہ کا چہرہ سامنے کرتے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی لگائے کہا کہ اس نے اپنی آنکھیں موند کر سر ہلایا۔ تمہارے اس سو کالڈ بھائی نے میرے لیے دروازہ کھولا تو ہی میں اندر آیا، چوروں کی طرح چپکے سے نہیں آیا، وہ بتا کر ہنسا۔ عروہ کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آفی بھائی بھی؟ حیرت کی زیادتی سے بولی۔ عادل دل کھول کر ہنسنے لگا۔ عادل کی جان، تمہارا بھائی بڑا ہی بغیرت ہے، اسے بس اپنی سہاگ رات کی پڑی تھی۔ میں نے کال کی، کہا دروازہ کھولو، تو کہتا ہے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اپنی بیوی کے لیے، تو کہتا جاؤ نکلو، نہیں ملنے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی بہن کو لے کر چلا جاؤں گا۔ پھر کہتا اچھا، زیادہ بکواس مت کرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ مدھم کہکا لگا کر بتا رہا تھا
اور عروہ بے یقینی سے سن رہی تھی۔ ڈورے والی آنکھوں نے عادل خان کو بے خود کر دیا۔ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے نکال کر اس کی گردن میں ڈالا کہ عروہ ہوش میں آئی سسٹ پٹا اٹھی۔ عادل پلیز، وہ کسمسائی پر اب وہ کہاں رکنے والا تھا۔ ناراضگی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم دونوں حق کر کے ڈھیر ساری کس کر لیں۔ مجھے اپنی موٹو کو کس کرنی ہے، بھاری مخمور لہجے میں کہتے اس کے سرخ لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا کہ عروہ کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ وہ اس کے سینے میں چھپ کر اس کی جسارت کو ناکام کرنا چاہتی تھی، پر وہ اس سے آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ عروہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیٹھ پر رکھا اور خود اس کے چہرے پر جھک گیا شدت سے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو موٹو۔ ہاں، تم وہ واحد لڑکی ہو جس کے لیے مجھے نیند سے محروم رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، صرف تم، جس سے میں بات کرتے ہوئے کبھی تھک نہیں سکتا۔ ہاں، تم وہ واحد لڑکی ہو جس کو کھونے سے میں ڈرتا ہوں۔ تمہارا خیال میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ ہاں، تم وہ ہو جس کے ساتھ میں آخری آرام گاہ تک سفر کرنے کا خواہش مند ہوں۔ خوبصورت جسارت کرتے آہستہ سے وہ اس کے کان میں گنگنانے لگا، اور وہ اس کے پیٹھ سے ہاتھ نکال کر اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ بہت ہو گیا مکھن لگانا، جائیں اب۔ وہ اسے دور کرتی اپنا دوپٹہ درست کیے اٹھ بیٹھی۔ عادل مسکراتا بالوں میں ہاتھ گھمائے اسے نرم گرم نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اتنی خوبصورت تقریر کرنے تو نہیں آیا تھا جو اب چلا جاؤں۔ اسے شرارت سے لبوں کی طرف اشارہ دیتے ابرو اچکایا۔ عروہ کا پور کانپ اٹھا اس کی مینی خیز نگاہوں اور لہجے پر۔ مجھے نہیں پتا، میں سونے لگی، وہ غصے سے کہتی کمفرٹر میں گھس گئی۔ عادل ہنستا اس کی ٹانگوں پر سر رکھے لیٹ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں عادل؟ اس کے سر کا وزن ٹانگوں پر پاتے وہ بکھلائی سی واپس اٹھ بیٹھی۔ سو رہا ہوں یار، کچھ کرنے تو ویسے بھی تم نہیں دے رہی۔ عادل نے سر اٹھا کر اس کی گود میں رکھ لیا اور اس کی کمر کے گرد بازو باندھے آنکھیں موند لیں۔ عادل پلیز جائیں یہاں سے، اگر عفان بھائی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ وہ کچھ نہیں دیکھنے والا، اس وقت بزی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس نے گھور کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کے لمس پر عادل کے لبوں پر خوبصورت مسکان پھیل گئی۔ دانیال کی جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ کچھ لمحے بعد عادل نے مسکرا کر خوشی سے کہا، کیا سچ میں؟ عروہ چیخ کر بولی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں بھائی، میں جھوٹ کیوں بولنے لگا؟ عادل نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو بہت بہت۔ طبیعت کیسی ہے نور کی؟ ہائے اللہ جی، مجھے بیبیز دیکھنے ہیں۔ عادل، ہم کل چلیں گے پھپھو کے پاس۔ عروہ ایکسائٹڈ سی بولی، اوکے انشاءاللہ کل چلیں گے، مگر اس وقت ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ عادل شرارت سے اس کی پیٹھ گدگدا کر بولا، میری بیٹی ہوئی میں اس کا نام ماورا رکھوں گا یا پھر مروہ۔ کچھ دیر بعد روم کی فضا میں عادل خان کی بوجھل آواز گونجی۔ عروہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسا ہے؟ مسکرا کر سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت۔ عروہ کو حقیقت میں کافی پسند آیا۔ عروہ کی بیٹی مروہ، ماں بننے کا سوچ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بیٹے کا تم خود رکھ لینا، میری جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی ان کے نام میں ہی رکھوں گا۔ وہ مسکرایا اور اسے خود میں بھیج گیا۔ ہم انشاءاللہ۔ موٹو، میں جب اپنے بچوں کا سوچتا ہوں تو میں خوشی سے پاگل سا ہو جاتا ہوں۔ ایک انجانا سا سرور میرے وجود میں دوڑتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے۔ میرے دماغ میں ہزار سوچیں آتی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، میری موٹو کی طرح یا میری طرح۔ کیسے بولیں گے پہلا لفظ، مما کہتے کیسے لگیں گے، اور سب سے بڑھ کر میں انہیں کیسے بازوؤں میں اٹھاؤں گا۔ یہ سوچتے میرا دل دھڑک جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبات شیئر کرتا اٹھ بیٹھا اور اسے اپنے حصار میں لے کر ساری سوچوں سے پردہ اٹھائے اس کے سامنے رکھ رہا تھا، اور عروہ کبھی ہنس پڑتی تو کبھی کھلکھلا جاتی۔